اس بیوی کی آنکھ میں آنسو آ جایا کرتے، وہ بیوی رویا کرتی ہے، وہ اپنے آنکھ سے آنسو بہایا کرتی ہے، اور اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو یہ بناوٹی آنسو نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اے دنیا والو، اے میاں بیوی تم کان کھول کر کے سن لو، تمہارے اندر اللہ نے رحمت اور محبت کو ڈال دیا ہے۔ اور آپ غور کیجئے، ایک ہے محبت اور ایک ہے رحمت۔ محبت کب ہے؟ جب تک یہ دونوں جوان ہیں، جب تک یہ دونوں فطری خواہشات کو مکمل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رحمت کب ہے؟ علماء نے لکھا ہے شوہر بیچارہ 70 سال کا 80 سال کا ہو چکا ہے، بیوی بھی 70-80 سال کی ہو چکی ہے، اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، فطری خواہشات اس کے نفس کے اندر بھڑکتے نہیں ہیں، وہ فطری خواہشات کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن ایک بوڑھا کو اپنی بڑھیا کے بغیر قرار نہیں ہے۔ اگر بوڑھا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس بڑھیا کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے، اس بڑھیا کی زندگی کا چین و سکون چھن جایا کرتا ہے۔ اگر بڑھیا اس دنیا سے پہلے چلی جاتی ہے، وہ پورا پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ دنیا کی ساری رنگینیاں، دنیا کی ساری نعمتوں سے تو فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہ پورا جو اپنے گھر پہ جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو نہیں پاتا ہے، وہ اپنی بڑھیا کو نہیں پاتا ہے، وہ غم کے آنسو اپنی آنکھوں سے نکال دیتا ہے، وہ خون کے آنسو رویا کرتا ہے، وہ اپنی بڑھیا کی کمی کو محسوس کیا کرتا ہے۔ کل تک جب وہ بڑھیا زندہ تھی، یہ بوڑھا اپنے دل کی بات کو اپنی بڑھیا سے بتا دیا کرتا تھا، اپنی تکلیف کو اپنی بڑھیا سے بیان کر دیا کرتا تھا۔ یا بڑھیا آج زندہ ہے، اس کا شوہر کل تک دنیا کے اندر زندہ تھا، وہ بڑھیا اپنی تکلیف کو اپنے شوہر سے شیئر کر دیا کرتی تھی۔ آج وہ دونوں بچھڑ چکے ہیں، آج بڑھیا شوہر کے بغیر پریشان ہے، یا بوڑھا شوہر بیوی کے بغیر دنیا میں پریشان ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اور آپ سنیے اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا۔ ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے انسان کا جوڑا انسان کے نفس سے اسی لیے پیدا کیا ہے، میاں اور بیوی دونوں آپس میں مل کر کے سکون حاصل کریں، قلبی سکون ہو، بدنی سکون ہو، مائنڈلی اور مینٹلی انسان اپنے آپ کو فریش محسوس کرنے والا بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میاں اور بیوی کے ملاقات کے ذریعے جو سکون اور جو اطمینان اور راحت ملنے والی چیز ہوا کرتی ہے، وہ ہوٹل کی رنگلیوں میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو مل کر کے آپس میں کرتے، وہاں وہ سکون انہیں ملنے والا نہیں ہے، وہ زنا کے ذریعے سکون ملنے والا نہیں ہے، وہ بدکاری کے ذریعے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اس میں سکون اس لیے ہے کہ یہ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ آگے بڑھیے۔ انسان گھر سے باہر نکلا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کسان کھیتی کر رہا ہے، لیکن جو اپنی ڈیوٹی سے، اپنے کام سے، اپنی محنت سے گھر پہ واپس آتا ہے، اس کی بیوی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے، اس کے سامنے پانی پیش کر دیتی ہے۔ یا شوہر گھر سے باہر نکلنے والا ہوتا ہے، وہ بھی فریش ہو رہا ہے، وہ بھی واش روم میں نہا رہا ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کے کپڑے نکال کر کے رکھ رہی ہوتی ہے، اس کے موزے نکال کر کے رکھ رہی ہوتی ہے، اس کے جوتے پر پالش لگا رہی ہوتی ہے، اس کے لیے قلم رکھ رہی ہے، اس کے لیے دستی رکھ رہی ہے، یا اس کی دیگر چیزوں کا انتظام وہ بیوی کر رہی ہے۔ واللہ ایک شوہر کو دلی سکون ملتا ہے، ایک شوہر کو دلی راحت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جوڑا جو ہم نے بنایا ہے، اس کے اندر سکون، اس کے اندر محبت اور اس کے اندر رحمت ہم نے ڈالا ہے۔ ایک شوہر اور بیوی کے بغیر ان دونوں کو سکون اور اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اے دنیا کے مردوں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، اور اے دنیا کی بیویوں، اے دنیا کی عورتوں، تمہارا شوہر تمہارا لباس ہے۔ لباس ہمیں کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ لباس کے بہت سارے فائدے ہیں میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائی۔ لباس انسان کے بدن کو ڈھانپتا ہے۔ اگر انسان بغیر کپڑے کے گھر سے باہر نکل جائے، بازار میں چلا جائے، دکان پہ چلا جائے، کھیت کھلیان میں چلا جائے، یا مسجد میں اللہ کے گھر میں چلا جائے، دیکھنے والا اسے پاگل کہے گا، دیکھنے والا اسے مجنون کہے گا، دنیا والے یہ کہنا شروع کر دیں گے اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے، یہ تو پاگل ہو چکا ہے، یہ تو مجنون ہو چکا ہے، یہ اپنی شرمگاہ کو کھول کر کے پبلک پلیس میں جا رہا ہے۔ لباس انسان کے بدن کو ڈھانپتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے